السلام علیکم عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے عربی تفاسیر۔ اسلامیات جو ہماری بی ایس 4 ایئر پروگرام کی ہے، وہ اس میں سے میں آپ کو تفسیر قرآن کے بارے میں جو ہے میں بتاؤں گی، ٹھیک ہے۔ اس میں عربی تفسیر کے بارے میں سب سے پہلے جو ہے وہ تفسیر ابن جریر الطبری کی بات کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب تفسیر ابن جریر الطبری جو ہے وہ اس کے مؤلف کون تھے، میں نے ان کا نام لکھا اور یہاں پہ ابو جعفر محمد بن جریر بن یزید بن کثیر الطبری ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اس کے مؤلف تھے جنہوں نے یہ کتاب لکھی تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے جس کی ہم بات کریں گے، وہ ہے کہ اب ان کی پیدائش کب ہوئی تھی۔ ان کی پیدائش ہوئی تھی 224 ہجری طبرستان میں، اور 310 ہجری میں وفات ہوئی ان کی، ٹھیک ہو گیا۔ اب ان کی 310 ہجری میں جو ہے وہ ان کی وفات ہوئی تھی۔ اب ان کی تفسیر کے بارے میں امام نودی فرماتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں ان کی تفسیر کے بارے میں، تفسیر ابن، اب وہ کیا کہتے ہیں امام نودی، وہ کہتے ہیں کہ جو تفسیر ابن جریر جیسی جو کتاب ہے نا، اب یہ جو کتاب تھی تفسیر ابن جریر جیسی کتاب جو تھی، یہ کہتے تھے کہ اس تصنیف جیسی، اس کتاب جیسی جو ہے وہ تصنیف کسی کی نہیں تھی، ٹھیک ہو گیا۔ اب انہوں نے کہا کہ اس جیسی نہ جو کوئی بھی کتاب نہیں تھی، جو تصنیف جو ہے وہ انہوں نے جو کتاب تھی ان کی، وہ اس جیسی تصنیف کسی کی بھی نہیں تھی، ٹھیک ہے نا۔ اس تفسیر میں جو ہے وہ انہوں نے مطلب کیا کیا ہے، انہوں نے روایات کو جو ہے وہ اسناد کے ساتھ بیان کیا، ٹھیک ہے۔ اپنے انہوں نے روایات کو جو ہے وہ خاص طور پر کس کے ساتھ بیان کیا ہے، انہوں نے اسناد کے ساتھ بیان کیا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں انہوں نے ناسخ و منسوخ کی وضاحت بڑی عمدہ طریقے سے کیا اس کتاب میں، اپنی تصنیف میں جو ہے وہ دوسری بات سب سے زیادہ اہم دوسرا پوائنٹ ہے، وہ ہے ناسخ و منسوخ، ٹھیک ہے۔ ناسخ و، پہلی انہوں نے روایات کو بڑے اچھے طریقے سے بیان کی، ٹھیک ہے، اسناد کے ساتھ بیان کیا، اور دوسرے ناسخ و منسوخ کے جو ہے وہ انہوں نے عمدہ طریقے بیان کیے، بڑے عمدہ طریقے بیان کیے۔ اب انہوں نے وجوہ اعراب بیان کیے، ٹھیک ہے۔ تھرڈ پوائنٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے وجوہ اعراب بیان کیے، ٹھیک ہے، اور آیات سے استنباط احکام کیے، اور آیات سے استنباط، ٹھیک ہے، اس کو جو ہے وہ انہوں نے بیان کیا ہے۔ اب یہ تفسیر جو ہے نا بالمأثور، اب یہاں پر ہم یہ جو تفسیر ہے نا وہ بالمأثور اقوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اقوال صحابہ کرام اور تابعین پر اعتماد کیا گیا ہے۔ اب یہ جو تفسیر ہے وہ بالمأثور پر جو ہے وہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اور ان دونوں کے اقوال پر، اور جو ان کے تابعین تھے ان پر جو ہے وہ اعتماد کیا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ یہاں جو ہے وہ ہمارا ایک تفسیر ابن جریر الطبری جو ہے وہ یہاں پر ختم ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں نے آپ کو جیسے نام بتایا، ان کے مؤلف جو تھے امام ابو جعفر محمد بن جریر بن یزید بن طبری تھے، ٹھیک ہے، اور ان کی تالیف کی نودی نے بہت زیادہ تعریف کی، ٹھیک ہے، امام نودی نے، انہوں نے کہا کہ ان کی تصنیف جیسی کتاب آج تک کسی نے بھی نہیں لکھی، ٹھیک ہے، اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے روایات کو اسناد کے ساتھ لکھا ہے، اس میں ناسخ و منسوخ کا جو ہے وہ عمدہ طریقے سے انہوں نے بیان کیا۔ اس کے بعد انہوں نے وجوہ اعراب، سب سے اہم چیز ہے وجوہ اعراب لگائے، اور آیات جو ہے وہ، اور آیات سے انہوں نے استنباط کیا، ٹھیک ہے۔ یہ اس کی اہم خصوصیات تھیں تفسیر جریر الطبری کی، ٹھیک ہے۔ اب کل ہم اگلے لیکچر میں جو ہے تفسیر ابن کثیر اور تفسیر کبیر کی بات کریں گے، ٹھیک ہے۔ اللہ حافظ۔